الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم حروف کے مخارج یعنی کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے، جس اعتبار سے قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں حروف اسی اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے ان کو۔ پہلا لکھا ہوا ہے جو وہ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا لکھا ہوا ہے، وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ اس کا جو مخرج ہے یعنی ادا ہونے والی جگہ وہ ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا۔ ہا یہ جو دو آنکھوں والا ہا جسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، وہ ہے حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح عین اور حا، عین اور حا، جیم کے بعد جو حا آتا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر اس میں اور دوسرے ہا میں فرق نہ کیا جائے تو معنی کتنا بدل جاتا ہے، تو اگر ہم انہی اصولوں کے تحت اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی صحیح معنوں میں یہ ادا ہوگا۔ ہا جو ہے دو آنکھوں والا ہا وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، اور جو ہا جیم کے بعد والا ہا ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کی آپ مثال اس طرح سمجھ لیں اس کو کہ جس طرح بندہ دوڑ لگا کے تھوڑی دیر رکتا ہے تو پھر اس کو سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح وہ سانس لیتا ہے، جہاں سے پھر وہ آواز نکل رہی ہوتی ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا۔ اسی طرح تیسرا ہے غین اور خا، یہ ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، غین اور خا۔ اس سے اگلا حرف ہے قاف، جسے ہم کینچی والا کاف کہہ دیتے ہیں۔ یہ زبان کی جڑ یعنی جہاں پہ زبان کی جڑ ہے اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا، جہاں پہ زبان کی جڑ ہے اور تالو کا نرم حصہ یعنی ہمارے گلے کے قریب سے یہ ادا ہوگا۔ اگر ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے گلے کے قریب سے، یعنی قاف، کاف نہیں اسے کہنا، قاف، ٹھیک ہے، اس طرح یہ قاف ادا ہوگا، کینچی والا کاف۔ اور جو دوسرا کاف ہے کتاب والا وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ وہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اگر دیکھیں ہم ہمارے جو گلے کے قریب ہے نا تالو کا حصہ وہ ہے نرم، اور اگر ہم گلے سے اپنے دانتوں کی طرف آئیں تو اس یعنی جہاں پہ نرم حصہ ہے اس سے آگے ہم دانتوں کی طرف آئیں تو سخت حصہ بھی ہمیں تالو کا ملتا ہے، وہاں سے یہ دوسرا کاف کتاب والا ادا ہوگا، قاف اور کاف۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا حرف ہے جیم، شین اور یا، جیم، شین اور یا، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوں گے، یعنی جہاں پہ ہمارے زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہیں پہ اس کے سیدھ میں اگر ہم دیکھیں اوپر کو تو وہیں پہ تالو کا درمیان والا حصہ ہے، وہاں سے یہ تینوں ادا ہوں گے، جیم، شین اور یا، جیم، شین اور یا۔ اس سے اگلا حرف ہے جو بہت ضروری ہے، اس کو کئی لوگ زواد بھی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بندہ زواد پڑھتا ہے تو کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ولضالین کو ولضالین پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو یہ اتنا ضروری۔ اب اس کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ یعنی ایک سائیڈ زبان کی، یہ والی لے لیں یا یہ والی لے لیں، اور اوپر کی جو داڑھیں ہیں نا، داڑھیں جسے ہم دانتوں کی داڑھیں، اوپر والی داڑھوں ان کی جڑ سے، یعنی ضاد، ضاد، زواد نہیں سے پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ضاد۔ اسی طرح کئی اسے پڑھ دیتے ہیں دواد، دواد بھی نہیں ہے، یہ ضاد، ضاد، ٹھیک ہے نا، دواد نہیں کہنا، ضاد کہنا ہے،
اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ بہت ضروری لفظ ہے، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ وقت لگایا۔ اس سے اگلا حرف ہے لام، نون اور را۔ یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانے والے حصے سے۔ زبان کا جو کنارہ ہے اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانے والے حصے سے، لام، نون، را، یہاں سے یہ ادا ہوں گے۔ اسی طرح اگلا حرف ہے تا، دال اور تو، جسے ہم اردو میں تو ہی کہہ دیتے ہیں، تو ہے اصل میں۔ تا، دال اور تو، یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کی جو ہماری نوک یہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوں گے، یعنی اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں نا، جہاں ان کی جڑ ہے اندر والی سائڈ پہ ہماری زبان وہاں پہ لگے گی، تا، دال، تو، وہاں سے یہ تینوں ادا ہوں گے۔ اسی طرح اگلے حروف ہیں ثا، ذال اور ذو۔ اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، سا، زال، ذو، کئی زوئیں پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ جو زبان کا جو ہمارا سرا، یہ سامنے والا سرا، اور جو اوپر والے دانت یہ والے سامنے والے، ان کے اندرونی کنارے سے، یعنی کہ ان کے درمیان میں ہماری زبان لگے گی، تو پھر ہی یہ صحیح معنوں میں ادا ہوں گے۔ ثا، ذال اور ذو، ثا، ذال اور ذو۔ سا نہیں، ثا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ جو بندہ اس طریقے کے مطابق پڑھے گا پھر اس کی سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ ثا، ذال اور ذو۔ اور اس سے اگلے حروف ہیں زا، سین اور صاد۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی جو زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زا، سین، صاد۔ آگے ہے فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ، یہ اوپر والے دانت اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصہ، فا۔ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ، یہ بھی با، با۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، میم، میم۔ اور آخری جو ہمارا لفظ ہے ادھر وہ ہے دونوں ہونٹ، واو، واو، وہ ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، واو۔ دونوں ہونٹوں گول ہوں گے تو پھر یہ صحیح معنی میں ادا ہوگا، واو۔ تو کوشش کریں اسی طریقے کے مطابق ان الفاظ کو ادا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم مزید اس کو آگے سیکھیں گے۔ تو کوشش کریں نا حروف کی آپ پریکٹس کریں تاکہ صحیح معنی میں یہ آپ کے حروف جہاں سے ادا ہونے وہاں سے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔